الحمدللہ علی من قال کتب علیکم الصیام والصلاة والسلام علی من قال بنی الاسلام علی خمس ومنہ الصیام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام روزہ کے متعلق روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا، نیت اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینا یہ ایک بہتر اور افضل عمل ہوتا ہے، لیکن اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ باقی وہ دعائیں کہ جو مروی ہوئی ہیں روایات کے اندر، ان کا پڑھ لینا بہتر ہے اور باعث برکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ چونکہ شریعت کی طرف سے فرض ہے، متعین ہے، رمضان کے اندر اس کی جو نیت کا وقت ہے وہ غروب آفتاب سے دوحہ کبریٰ تک، یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے اندر جب بھی بندہ روزہ کی نیت کرے گا وہ شرعی اعتبار سے روزہ دار بن جائے گا۔ اب جب بندہ رات کے وقت نیت کرے گا تو اس انداز میں الفاظ کچھ اور ہوں گے، جب دن کے وقت نیت کرے گا تو الفاظ کچھ اور ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر صبح ماہ رمضان کا روزہ ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آج غروب آفتاب کے بعد وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ اب روزہ رکھنے کی نیت جب اس نے کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، تو اب روزہ رکھنے کی نیت کرنے کے بعد اگر وہ کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو نیت ہوگی وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اب بالفرض اگر صبح کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں بھی کھلتی تو وہ جو رات کی نیت ہوگی اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے رات کے وقت نیت نہیں کی، صبح کے وقت اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی، فجر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اب بھی وہ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب بھی نیت کرے گا تو اس کی روزے کی نیت شرعی اعتبار سے معتبر ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے امام ابو بکر بن علی بن محمد الزبیدی علیہ الرحمہ نے الجوہرۃ النیرہ کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ جب رات کے وقت نیت کرے گا تو الفاظ کچھ اور ہوں گے، جب دن کے وقت نیت کرے گا تو الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق ہوگا۔ چنانچہ رات کی جو نیت ہے وہ آپ نے صراحت فرمائی کہ جب وہ رات سے نیت کرے تو وہ یوں نیت کرے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں صبح اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں فرض رمضان کا۔ اور اگر دن کے وقت سے نیت کرے تو اس انداز کے اندر وہ نیت اور دعا پڑھے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے فرض رمضان کی۔ تو اس انداز کے اندر نیت کرنے کے اندر اور دعا پڑھنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہوگا۔ جب رات کے وقت نیت کرے گا تو اس انداز میں نیت کرے گا کہ میں صبح روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اور جب دن کے وقت کرے گا تو یوں کہے گا کہ میں آج کے دن روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے روزہ افطار کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف روایات منقول ہوئی ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں منقول ہوئی ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے تو اس کی جو برکت ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال الحمد للہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب روزہ افطار فرماتے تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری مدد کی تو ہم نے روزہ رکھا، اور ہمیں رزق دیا تو ہم نے افطار کیا۔ یوں ہی طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یوں دعا پڑھتے، یوں نیت کرتے، اے اللہ تیرے لیے ہم نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہم نے افطار کیا، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کنز العمال شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرب الى احدکم طعامه وهو صائم فلیقل بسم اللہ والحمد للہ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توکلت سبحانك وبحمدك تقبل مني انك انت السميع العليم۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس کھانے کو قریب کیا جائے اور وہ روزے سے ہو تو چاہیے کہ وہ یوں دعا پڑھے، وہ یوں نیت کرے کہ اللہ کے نام سے شروع اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا، اور تیرے اوپر میں نے توکل کیا، تجھے پاکی ہے، تجھے حمد ہے، مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال بسم اللہ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یوں دعا پڑھتے، یوں نیت کرتے کہ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ تو یہ روایات ہیں، اور بھی اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ بہرحال کوئی بھی روایت کے الفاظ پڑھ لیے جائیں، دعا پڑھ لی جائے تو اس کی برکت بھی ضرور حاصل ہوگی۔ باقی اس حوالے سے علماء نے توضیح فرمائی ہے کہ جب روزہ کھول لے تو کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تحقیق یہی ہے، حق بات یہی ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ اسی بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔